وشت کے ابھی جن ما بریکا چ پیسرا میں گپ جن گیتا ہوں کہ ابہام جو اتکا خاص طور پر پیپلز امن کمیٹی حوالے جی گینگوار کرمنل بتا مافیا وغیرہ گوا برے تاوان نہ ایک الزامات مختلف حلقے چل جانا کا بتگا پتا کہ اشانہ ہوتا رہا گوشتا پیپلز پارٹی قربانی پیپلز پارٹی ہوا سدا تھا لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ چچے دور ہٹے تھا نو کے صرف اور صرف ما بچانے کے وزیر داخلہ ہی کا موشنی کو نزدیکی کرنے گے اور انگا تک منی آئیلا مثلا وزیر داخلہ اسپیچ پد ما بچانے کے وزیر اعلی اسپیچ کو تا وزیر اعلی چوزاتے نہ کو پرچہ یہ چیز ہستے انگا تک سر شی عمل درست سی بہترین ججمنٹ آئی ایگری کہ پیپلز پارٹی حوالہ چی آزمان ہے یا رحمان ملک بھی ہے دیکھے چیزیں مردم بتا یہ نہ چیزیں ایکسیپٹ نہ ہوتا لیکن یہ پیپلز امن کمیٹی عمل ہے کہ آئیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز اسکول ہیلتھ اسپورٹس آ چیز ظاہر بہ گئے آن گراؤنڈ ریلیٹیز آ چیز اسکول ورک بھی ظاہر بہ گئے اور لیاری اسپتال چوالا چیز میں شہید محترم بینظیر بھٹو میڈیکل کالج بھی ہے دیکھے چیز عملہ مجبور کتا کہ ڈاکٹر صاحبہ ذکر جلسے آئے اعلان کو اور من یقین کرنا انشاءاللہ کہ رحمان ملک کے جن جب معاملات کلوز نہیں گندی اور اس طرح چیزیں سروے کرتے ہیں چیزیں انکوائری کا اور من دی پروگرام میں تو سجمہ رحمان ملک کا ریکویسٹ کرنا کہ یو ہیو ٹو سی دا فائل وچ از میکنگ بائی ایجنسیز تو ایجنسی فائل نہ تو بیچار کہ 6 رپورٹیں کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا بے گئے لیاری کے خلاف یا امن کمیٹی کے خلاف اور جو چیزیں رپورٹ پیدا کا ہنی منتے ہی سوال ہی کنا چیزیں بھی سی پی ایل سی ہیں 18 ٹاؤن تھی کراچی سی پی ایل سی چیف ہمارا بریف ہوتا کہ ڈاؤن ٹو ٹاپ لیاری جو ہستے ہیں نمبر سیمی نمبر ہے ڈاؤن ٹو ٹاپ سر تو روے اگر گلشن اقبال ہیں گلبرگ ہیں جمشید ٹاؤن ہے اس ٹاؤنانی کرائمز ریسو زیادہ ہیں انہی تو تاجر جن ود گشک ہیں چیمبر ذمہ دار مردوں گشک ہیں چیزیں عتیق میر پہ مردوں گشک ہیں فرنیچر مارکیٹ ہیں الیکٹرانکس مارکیٹ سے گروسری مارکیٹ سے کہ بھی یہ ماں چیزیں انکوائری کو تھا میں رابطہ چیرن یہ چیزیں نہیں یہ میں خلاف سخت خطرناک سازش بشیر جان میں گونا ٹیلیفون لائن سر امراداری کرنے گئے السلام علیکم بشیر جان السلام علیکم بشیر جان متحدہ گورنمنٹ ایک دفعہ پھر انہوں نے استعفے جمع کر دیے ہیں اور توقع ہے کہ وہ سندھ حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں چونکہ آپ بھی اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں تو کیا رد عمل ہے آپ کا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے پروسیس کو دیکھیں ہمارا تو یہی خیال ہے اور یہی موقع پہ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ سندھ میں بار بار یہ اس طرح کی ایک دوسرے کو باتیں کرنا یہ ایک مناسب بات نہیں ہے دونوں پارٹیوں کو بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے خیال میں ایسے حالات تک نہیں پہنچنا چاہیے جس طرح کے یہ بار بار کرتے ہیں کیونکہ موجودہ ملک کی جو صورتحال ہے اور ملک میں جو ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اس میں مجبوری ہے کہ ہم اتحاد میں رہیں لیکن یہاں پر بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں فریقین کی جانب سے اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہے تو یقیناً ہم اتحادی ہونے کے ناطے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے اور ایک اور بھی بات کیا ہے ایسے باتیں ہوتی کیوں ہیں ہمارے خیال میں تو ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہیں اور ہر شخص کے اس اختیار کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ جو چاہے جس جماعت میں چاہے جس پارٹی میں چاہے جس جھنڈے کے نیچے چاہے جس مذہب میں چاہے وہ رہ سکتا ہے کسی کے خلاف بات کرنا یقیناً جب ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا جواب بھی برے میں ہی آئے گا لہذا ہماری تو دونوں پارٹیوں سے یہی درخواست ہے کہ خدا پاکستان کی عوام پر اور کراچی کی اس غریب لوگوں پہ رحم کر کے بار بار ایسے تنازعات نہ کھڑے کیے جائیں جس سے ملک کی صورتحال کی خرابی میں مزید اضافہ ہو لوگوں کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو بشیر جان آپ کو لگتا ہے کہ ذوالفقار مرزا نے جو کل اسٹیٹمنٹ دیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ میل وقوع اور جو معروضی حالات ہیں جو پولیٹیکل پروسیس چل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ معقول تھا مناسب تھا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کیا دیا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے دیکھیں قرآن شریف میں ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر آپ نشے کی حالت میں ہو اب اگر میں قرآن شریف کی اس آیات کو لوگوں کے سامنے لے آؤں کہ جی قرآن شریف میں تو لکھا ہے کہ آپ نماز کے قریب مت جاؤ لیکن اس کے بعد تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب مت جاؤ انہوں نے جو بیان دیا ہے یقیناً انہوں نے ان کا یا تو پورا جو ان کی تقریر ہے اس کو میڈیا پہ لایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہے یا اگر انہوں نے کوئی ایسی غلط بات کی بھی ہے تو اس بات کو بہتر اور حل کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم میڈیا پر آ کر شور شرابہ کریں اپنا مذاق اڑوائے لوگوں ہم پہ باتیں جملے کسے اتحادیوں پر
تو میرے خیال میں ایسی بات ہوئی نہیں, اور اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا بھی حل ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر اور اپنی میٹنگ میں, اپنے اجلاس میں بیٹھ کر ہم اس بات کا حل نکالیں. کیونکہ پچھلے دور میں, پچھلے مہینوں میں, پچھلے سالوں میں, بلکہ پچھلے ہفتوں میں بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آئے, لیکن پھر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. تو میرے خیال میں ہماری تو یہ تجویز ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم لڑنے سے پہلے میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچالنے سے پہلے ہی ہم ٹیبل پر بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ وہاں مرکز میں جو بھی کرائسس آتے ہیں ہمیشہ, چاہے وہ 18ویں ترمیم کے وقت میں آیا ہو یا بشیر صاحب, اگر متحدہ قومیت سندھ حکومت سے علیحدہ ہو گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور مزید اس میں مشکلات پیدا ہوں گے کراچی والوں کو, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا تو ذاتی خیال یہی ہے کہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کیوں حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے, بات مان جائیں گے. پہلے بھی ایسی کئی دفعہ مواقع ہیں اور انشاءاللہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اس میں بھی سمجھدار لوگ, لیکن اس دفعہ تو لگتا ہے کہ جو سنگین الزامات لگا رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اور جو وزیر داخلہ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ واپسی ہوگی ان کی؟ اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں. انشاءاللہ جب بڑے بیٹھیں گے, اصل میں سندھ حکومت پارٹی کے بڑے کافی سنجیدہ ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے جو ہیں پارٹیوں کے بڑے بیٹھ کر انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. میرے خیال میں تو ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن ایسے ماحول بنانے, ہماری تجویز یہی ہے کہ ایسے ماحول نہیں بنانے چاہیے جس طرح کا موجودہ ماحول بنایا گیا, ایسے حالات بنانے نہیں چاہیے. ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بار بار اس میں یہ باتیں ہیں کہ ہم نے حکومت چھوڑنی اور ہم نے نہیں کرنی. ایسے باتیں نہ کرنی چاہیے اور نہ ایسے باتوں کے لیے ماحول بنانا چاہیے. ہمیں اس ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کا اور دہشت گردی کے سامنے کا, ہماری سب کی یہ مجبوری ہے کہ ہم مل جل کر اس کا مقابلہ کریں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچالنے کے بجائے. تو میرے خیال میں یہ عوام کے بہتری میں ہوگا اور اس ملک کے غریب لوگوں کے بہتری میں یہی ہوگا. اور اگر ہم آپس میں پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, حکومت میں بیٹھ کر مزے لوٹتے رہے اور روز نئے نئے جھگڑے بناتے رہے تو میرے خیال میں یہ عوام کے لیے. اچھا, جو کور کمیٹی بنائی گئی ہے اتحادی جماعتوں کی طرف سے, خاص طور پر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومیت اور NP بھی اس میں شامل ہیں, تو کور کمیٹی کا بنیادی مقصد تو یہی تھا جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ مل بیٹھ کر ان کو دور کیا جا سکے اس کمیٹی میں. تو اس دفعہ کمیٹی کی کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی ایک ہے جس میں ہم تینوں پارٹیاں ہیں. کور کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ پیپل پارٹی کی الگ ہے اور ہمارے ساتھ الگ ہے. ہمارا کوآرڈینیشن کی کمیٹی کا اجلاس تو بلایا نہیں گیا ہے, لیکن ہم پھر بھی یہ اپنی طرف سے یہ انہیں کہتے ہیں, یہ دعوت دیتے ہیں ان کو کہ اگر وہ ہم پہ بھروسہ کرے تو ہم بیٹھ کر دونوں کی مفاہمت کرا سکتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہرحال اگر میٹنگ بلائے یا میٹنگ کے بغیر بھی ہو تو ہم بیٹھ کر عوامی نیشنل پارٹی دونوں کی مفاہمت کرا سکتی ہے اگر دونوں ہمیں اختیار دیتے ہیں. اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسی مفاہمت کرائیں گے کہ آئندہ ایسے جو ہے موقع ایسے بات نہیں ہوگی اور آئندہ ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا جس میں یہ بات اتنی آگے تک بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ محترم بشیر جان آپ کا. بشیر جان نے گوشہ گمشی کے متحدہ قومیت بلی سخت سارگتا سنگین الزامات جنگ ہیں بھلے آپ پدا کہتے ہیں حکومت علیحدہ نبی شمع وتی خیال چی ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے متحدہ قومیت ہے کا سخت لب و لیجا یہ ضرورت دیمت کا شمع کلا پدا کہتے ہیں متحدہ قومیت من اتفاق نا بشیر صاحب ہے براچی اور چیزے بس میں وجہ ریکویسٹ کرنا ہے پروگرام ہے تو سجے کہ بھئی الطاف صاحب یا شنم پورا رابطہ کمیٹی ہے کہ جو بھی ابارا آل والدہ بتا سے کہ جلسے کوئی من وہ نہ سمجھا کہ کوئی مسئلہ ایشو ہے چیز ہے بھئی پیپلز پارٹی وتی چکانا ایکسیپٹ کریں گے ایڈمٹ کریں گے دیٹس ویری گڈ. اور اما چیزانا شما چیزیں چیزیں ہمیں آسان زبان ہے تو کسی بات کا پتنگڑ بنانا بھئی پیپلز امن کمیٹی یا لیاری لازم و ملزم ہے پاکستان پیپلز پارٹی والا جی. ذوالفقار علی بھٹو ہمارا خطاب تھا کہ یہ میرے جیالے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ واسطہ کہ یہ برات ہاں تو جو استے برات یا جیالے یا بائی یا سپاہی واسطے تو ایوائڈ کچھ نہ کریں نہ بڑا. یہ تو سیاست بعض گندہ ہے اور بعض سلے شکل نبی کہ مطلب ہمیں کا زاب دے ہمیں کا برا بلا بگوش دوست بگوش ڈکیت بگوش لوٹ مار کنو بگوش پتہ برو آئیے گونا بنندو نہ سر یہ تو چون عجیب سیاست ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بے نظیر صاحبہ میں بنیاد ہے کتا مفاہمت پالیسی ہے اور شما ہمارا کریڈٹ بھی دیتے پیپلز پارٹی والے نا کہ اکرے چیزیں ظلم جبر باوجود زرداری صاحب اس سسٹم لینے گے
आणि चीजें विचार डॉक्टर साहब एक की कसान है वर कॉमन कमेटी वाले कि भाई मैं चक्का में जैली तंजीम है ना आइए हमारा एडमिट को था अल्ताफ साहब डेली उधर ची बारह चने चने गप का कभी जनरल ने तवार का कभी इनकलाब अबर का कभी चीज दुरुद्दोज़ा शुमा है वो वगैरह पहले पीपल्स पार्टी हमेशा टॉलरेंस से मुजाहरा करने गए ये तो टॉलरेंस से होना बोलना है तो होती हुकूमत अब अच्छी ना सर, है कमल है तो गोश्त होती ना का तो नहीं सर अकरम साहब तो घोष करने के हुकूमत बचाने के अमल है भले मनी जो हस्ते हैं पॉलिटिकल वर्कर लेकिन एक रिवायत भी तो जन्म जरूरत है ना लाते रुझानात भी तो डेवलप है ना तो ये आणि तो चीज के बांधा ब्लैकमेल कनगे या ये बड़े गप कनगे ये शुरू ये तो सर ये बात है कि हुकूमत के में गप का ये तो बात सर में जाब है करना सर हमें वास्ते माशाल्लाह इल्जामात बेरे पता पूरा युग नो और सियासत माशाल्लाह नु मीडिया भी आजाद है अदलिया भी आजाद है नु अवाम में दो चीजें ना गिनदे गए तई भी रोल मनी भी रोल दुस्तानी रोल और मन चीजें महसूस लेकिन डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा एक का इल्जाम जता का आइए एक था कि आप पता बरो 90 अंचो के एक बारी शोत के पिसर सर नहीं पॉलिटिक्स से तो का डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो का चीजें हस्ते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल नहीं इख्तलाफात मतलब उसूली भी बेना ना इख्तलाफ जाती हूं मबे तो मना दोस्त कुछ के मंत्रा दोस्त कुछ के तो मना डके कुछ के मंत्रा डके कुछ आई एग्री पूरा बच्चों एक तरीके को मिलत पर सर विचार नहीं बदकिस्मती है छे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें जो सीटा नहीं हमारा अददी ले भी या अददी जो सिस्टम मजबूरी मतलब ब्लैकमेलिंग एक डिग्री को ब्लैकमेलिंग अंडर ब्रेक बोले चारों का जगह मरुए गुंडे ब्रेक के पत